السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور خاص ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم عمرہ کرنے کا پورا طریقہ بتانے والے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے صحیح طریقے اور واجبات سے لا علم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں وہ لا علم ہوتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم تمتع کے بارے میں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس میں میقات سے پہلے احرام باندھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ اکثر حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے تمتع کا طریقہ ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں احرام کے بارے میں۔ احرام کے معنی حرام کرنے کے ہیں۔ عازم حج یا عمرہ جب میقات سے یا اس سے پہلے حج یا عمرہ کی نیت کر لیتا ہے اور تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو اس پر چند حلال اور مباح چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں، اور مجازاً ان چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جن کو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ احرام کے لیے 2 عدد سفید چادریں یا تولیے بغیر سلے ہوئے، ترجیحاً سوتی، ہر ایک 2.5 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا، اور اگر ممکن ہو سکے تو 4 چادریں یا تولیے ہونی چاہیے، کیونکہ حالت احرام میں انہیں پاک صاف کرنے کی ضرورت پیش آ جانے پر ان کے دھلنے اور خشک ہونے تک کے عرصے میں شرعاً صرف اسی طرح کی احرام والی چادروں کے استعمال کی اجازت ہے۔ عورتوں کا احرام کیوں ضروری ہے؟ عورتوں کے لیے صرف 1.25 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا، کسی بھی رنگ کا بالوں کو باندھنے کا ایک رومال، اگر سفید رنگ کا ہو تو بہتر ہے، ایک بڑی چادر، اور باقی لباس وہی جو روز مرہ والا ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں، البتہ سر پر برقع یا بڑی چادر رکھیں اور نامحرم مردوں سے شرعی پردہ رکھیں، اور پردہ کے دوران کپڑا بھی چہرہ سے نہ لگنے دیں۔ اس کے لیے جو مناسب تدبیر چاہیں اختیار کریں۔ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے رہیں، البتہ اپنے سر کے بالوں کو ایک رومال سے باندھ لیں، کوئی بال ننگا نہ ہو، یہ ان کا احرام ہے۔ اس کے علاوہ عبا ضرور استعمال کریں، جسے ہم عبایا بھی کہتے ہیں۔ چہرے کو کھلا رکھیں، اگر پردہ کرنا ہو تو اس طرح کپڑا لٹکائیں کہ کپڑا چہرے کو نہ لگے۔ اگر احرام کے وقت عورت ناپاک حالت میں ہو گئی تو وہ غسل کرے اور احرام باندھ لے اور ہر وہ عمل کرے جو دوسرے حاجی کرتے ہیں، البتہ وہ خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو اور نماز نہ پڑھے، اور طواف اس وقت تک نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ پاک ہونے پر نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن کر احرام کو بدستور جاری رکھیں اور عبادت میں لگ جائیں۔ ان کا پہلا احرام ٹوٹا نہیں تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمرہ کی۔ تو سب سے پہلے مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو عمرہ ادا کرنا ہے، فرائض عمرہ۔ عمرہ کے فرائض میں جو ضروری ہے وہ ہے میقات یا حل، حدود حرم سے باہر کی جگہ سے احرام باندھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ احرام کے لیے تلبیہ اور نیت دونوں فرض ہیں اور طواف کے لیے صرف نیت فرض ہے۔ واجبات عمرہ: نمبر 1، صفا و مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کرنا۔ نمبر 2، سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ باقی شرائط اور احرام کے احکام وہی ہیں جو حج کے ہیں۔ عمرہ کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا افضل ہے، ورنہ وضو کر لیں اور اس غسل میں نیت احرام کی کر لیں۔ اس کے بعد ایک چادر لنگی کی طرح باندھ لیں اور دوسری سر پر چادر کی طرح اوڑھ لیں، پھر 2 رکعت نماز نفل برائے عمرہ ادا کریں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو، اور سلام پھیرتے ہی سر کھول دیں اور پھر عمرہ کی نیت کریں۔ جب ہم نیت کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا ضروری ہے: اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا
नवैतुल उम्रता अहरमतु बिहा लिल्लाहि ताला। तर्जमा, ए अल्लाह मैंने इरादा किया उम्रा का, इसको मेरे लिए आसान कर दे और कबूल कर ले मुझसे और इसके अदा करने में मेरी मदद फरमा और इसको मेरे लिए बाबरकत फरमा। नियत की मैंने उम्रा की और एहराम बांधा, इसके साथ अल्लाह ताला के लिए। इसके बाद इसकी तरह तलबिया करें 3 मरतबा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। मैं हाजिर हूँ, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तरीफ़ें और नेमतें तेरे लिए हैं और मुल्क भी तेरा कोई शरीक नहीं। तलबिया को ज़ुबानी याद कर लेना नहायत ही ज़रूरी है। जितने दिन मक्का मुअज़्ज़मा में हज होने तक या उम्रा करने तक आप रहेंगे, ज़िक्र अल्लाह करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एहराम की हालत में आपका तलबिया पढ़ना बहुत ही पसंद है और तलबिया के अंदर आपकी पूरी दुआएं हैं, इसलिए खूब दिल लगा कर पढ़ें और जितना खलूस और अनहमाक आपकी तलबिया में होगा, अल्लाह ताला की कशिश आपकी तरफ इतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला के हजूर अपने फ़रीज़ा हज या उम्रा की कामयाबी और बेहतर अदायगी की दुआ मांगें। तलबिया और दुआ के दरमियान दरूद शरीफ पढ़ें। जब आप हालत एहराम में आ जाते हैं तो इसकी पाबंदियाँ भी जानना ज़रूरी हैं। वो पाबंदियाँ मंदरजा झैल हैं। एहराम की पाबंदियाँ। इस हालत में ना तो आप शिकार कर सकते हैं, ना शिकारी की मदद कर सकते हैं और ना ही शिकार की तरफ इशारा कर सकते हैं। ना दरख्त, घास, पौधे वगैरह काट सकते हैं, ये ममनुआते हरम हैं। ना जूम वगैरह मार सकते हैं, ना नाखून तराश कर सकते हैं, ना जिस्म से कोई बाल तोड़ सकते हैं या इन्हें काट सकते हैं। किसी खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, अमामा नहीं बांध सकते, मोज़े नहीं पहन सकते, सर और चेहरा नहीं ढांप सकते, मियाँ बीवी बोसों का तार और अज़दवाजी तलक़ात अदा नहीं कर सकते। ये सब हालत एहराम से कबल की जायज़ बातें हैं, हालत एहराम में हराम कर दी गई हैं, जो कि इनकी खिलाफ वर्जी गुनाह है, जिसके कफ़ारा के लिए किसी सूरत में बुदना और बाज़ सूरतों में दम और बाज़ सूरतों में सदका वाजिब होता है। अब हम बात करते हैं अहकाम जनायत क्या है। अहकाम हज या उम्रा की कसदन या सहवन खिलाफ वर्जी या कोताही को जिनायत कहते हैं। ये 2 तरह से होती है। एक हालत एहराम की किसी पाबंदी को तोड़ना, यानी जो बातें मना है इनमें से किसी को करना, और उम्रा के किसी वाजिब को तुर्क करना या कोताही करना। दूसरे हरम की वजह से या जो काम ममनू हो इसको करना, और जनायत के अर्तकाब से 3 किस्म की जज़ा लाजम होती है। दम, बुदना और सदका क्या है। दम से मुराद पूरी बकरी, भेड़ या ऊँट, गाय का 7वां हिस्सा लाजमन हदूद हरम में ज़िबा करके सदका कर देना है। खुद या गनी शख्स बिल्कुल ना खाए। हरम की हदूद से बाहर ज़िबा करना या कीमती सदका दे देना काफ़ी नहीं है। दम क्या होता है। जिन बातों की जज़ा में दम लाजम आता है वो ये हैं। हालत एहराम में खुशबू का इस्तेमाल, लेकिन इसमें दम वाजिब होने में काफ़ी तफसील है। अब हम बात करते हैं दम के बारे में कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से दम लाजिम आता है। नंबर 1, हालत एहराम में खुशबू का इस्तेमाल, लेकिन इसमें दम वाजिब होने में काफ़ी तफसील है। तवाफ़ ज़ियारत से कबल किसी मर्द या औरत का शहवत से बोसा लेने, हाथ लगाने या लिपटाने से सिर्फ दम वाजिब होता है, हज फासद ना होगा। वकूफ़ अरफात और सर मंडवाने के बाद तवाफ़ ज़ियारत से कबल जमा कर लिया तो इस सूरत में हज फासद ना होगा ना उम्रा होगा, लेकिन जज़ा में एक दम वाजिब होगा। और बाज़ हज़रात ने इस सूरत में भी बुदना ही वाजिब कहा है। हदूद हरम में बिला एहराम दाखिल होना, लेकिन मक्कात वापस जाकर एहराम बांध लिया तो दम साकत हो जाएगा। पूरा या ज़्यादातर तवाफ़ ज़ियारत बेवज़ू करना, वज़ू करके दोहरा लेने से दम साकत हो जाएगा।
پورا یا کم زیادہ خواہ ایک ہی چکر طواف عمرہ حیض و نفاس کی حالت میں یا بے وضو کرنا، اس پر بھی دم ہو سکتا ہے۔ طواف قدوم یا وداع کا اکثر حصہ چھوڑ دیا یا طواف وداع بالکل چھوڑ دیا تو دم واجب ہوگا، البتہ حائضہ سے یہ طواف ساقط ہو جاتا ہے، اور طواف قدوم بالکل چھوڑ دینا مکروہ ہے مگر دم واجب نہیں۔ پوری سعی یا اکثر پھیرے ترک کرنا یا سوار ہو کر کرنا بلا عذر اور پیدل اعادہ کرنے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا لیکن غروب آفتاب واپس آ کر بعد غروب نکلنے سے دم ساقط ہو جائے گا۔ بلا عذر و رکوف مزدلفہ ترک کرنا، اس پر بھی دم ہو سکتا ہے۔ معتبر عالم و مفتی سے دریافت کر لیں کہ کس طرح حالت احرام میں خوشبو کا استعمال، لیکن اس میں دم واجب ہونے میں کافی تفصیل ہے جو کسی معتبر عالم مفتی سے ہی آپ دریافت کر سکتے ہیں۔ اچار، چٹنی وغیرہ کھانے کی اشیاء میں خوشبو ملا کر پھر پکائی نہ گئی ہو اور خوشبو غالب ہو، اسی طرح پینے کے مشروب میں بھی خوشبو غالب ہو تو دم واجب ہوگا۔ زمانہ احرام میں سر یا داڑھی کو مہندی لگانا، پتلی لگانے سے ایک دم اور گاڑھی لگانے سے 2 دم، مگر عورت کے لیے ہر صورت میں ایک ہی دم ہے۔ خوشبودار تمباکو اور پان میں الائچی بمطابق کتب فقہ بلا اتفاق مکروہ اور دم کی طرف اشارہ کرتی ہے، احتیاط لازم ہے۔ حالت احرام میں بدن کی حد پر پورا دن یا پوری رات سلا ہوا کپڑا استعمال کرنا، اس طرح ایک دن یا ایک رات موزے پہننا یا قدم کے درمیان اوپر کی طرف ابڑی ہڈی کو ڈھکار رکھنے والا جوتا پہننا، اس پر بھی دم واجب ہے۔ مرد کا چہرہ یا سر اور عورت کا صرف چہرہ ایک دن یا ایک رات کپڑے سے ڈھانپنا، اس پر بھی دم واجب ہے۔ چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی یا اس سے زیادہ کے بال اختیار کرنے سے یا بلا اختیار موڑنا، کتروانا، اکھاڑنا، دور کرنا یا کسی دوا سے علیحدہ کرنا یا کسی دوسرے سے کرانا، نہ پوری بغل یا زیر ناف یا گردن کے بال صاف کرنا یا کروانا، چاروں ہاتھ پاؤں کے یا صرف ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے پورے ناخن کاٹنا، اس پر بھی دم واجب ہے۔ حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن کی پوری یا اکثر کنکریاں جو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر بھی دم واجب ہو سکتا ہے۔ 13ویں ذی الحجہ کی رمی ترک کرنا، جبکہ 13ویں کی صبح صادق منع میں ہو جائے تو دم واجب ہوگا۔ بدنا کیا ہے؟ بدنا یعنی پوری گائے یا اونٹ حسب طریقے مذکور ذبح کر کے صدقہ کر دینا، جو صرف 2 صورتوں میں واجب ہے: حیض و نفاس یا جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنا، وقوف عرفہ کے بعد حلق سے پہلے جمع کرنا۔ صدقہ کیا ہے؟ یعنی کچھ گیہوں وغیرہ کسی مسکین کو دینا یا کفارہ کا صدقہ۔ صدقہ عید الفطر کے برابر یعنی 1.25 سیر گیہوں، بعض صورتوں میں اس سے کم ہے، اس کی تفصیل بڑی طویل ہے، جیسے طواف قدوم، طواف صدر یا نفلی طواف بے وضو کرے تو ہر غلطی کے لیے ایک صدقہ ہے۔ بڑی کتب مثلاً شرح ضبطۃ المناسک اور معلم الحجاج وغیرہ میں اس کی پوری تفصیل مل سکتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اس وقت کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علیہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی جعلنی فی خیر امت اخرجت للناس سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں سوار ہونا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور سب تعریف ثابت ہے واسطے اس اللہ کے جس نے ہمیں اسلام کے لیے ہدایت فرمائی اور ہمیں قرآن مجید سکھایا اور ہم پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر احسان فرمایا۔ شکر ہے اس ذات کا
جس نے مجھے بہترین امت میں پیدا فرمایا جو لوگوں کی ہدایت اور بھلائی کے لیے نکالی گئی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس جانور کو، اور نہیں تھے ہم اس کے قابو کرنے کے لیے طاقت رکھنے والے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور ہر طرح کی تعریف ثابت واسطے اللہ تعالیٰ کے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ پاکستان سے جدہ تک کا سفر انشاءاللہ آپ تقریباً 4 یا 5 گھنٹے میں طے کر لیں گے۔ سفر کے دوران دل ہی دل میں یا با آواز بلند تلبیہ اور درود شریف استغفار پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اور اپنی لو اللہ تعالیٰ سے لگائیے، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی حاضری ایسی جگہ ہو رہی ہے جہاں نصیب والے ہی جاتے ہیں۔ جہاں جانا تو درکنار، وہاں کا خیال بھی آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جدہ ایئرپورٹ سے مکہ معظمہ کو روانگی۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اپنے کاغذات والا ہینڈ بیگ اور اپنا ہلکا پھلکا سامان ہوائی جہاز سے لے کر اتریں، اور سب کے ساتھ کسٹم شیٹ سے ملحق ہیلتھ اور پاسپورٹ کے کاؤنٹروں پر قطار بنا کر ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ چیک کرائیں۔ اس کے بعد شیڈ میں جہاں ہوائی جہاز سے تمام مسافروں کا مجموعی سامان آ کر جمع ہو چکا ہوگا، اپنا سامان شناخت کر کے علیحدہ کر لیں، اور شیڈ میں کسٹم کے چیکنگ کرنے والے سعودی عملے سے اپنی باری پر اپنے سامان کی چیکنگ کروائیں، اور پھر فارغ ہو کر اپنا سامان، پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ لے کر عازمین حج معلم کی بس سے آنے کا انتظار کریں، اور اپنی باری پر بس آنے پر سامان احتیاط سے اپنے سامنے رکھوائیں، اور ان میں سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر کوئی پریشانی پیش آئے یا بس وغیرہ دیر سے آئے تو صبر و تحمل سے کام لیں، چونکہ گرمی کا موسم ہوگا اور راستے میں خط سری کی چوکی پر طویل انتظار کرنا ہوگا، اس لیے جدہ سے روانہ ہونے سے پہلے خوب پانی پی لیں، اور اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کی بوتل لے لیں جو کہ آپ کو 1 یا 2 ریال میں مل جائے گی۔ حدود حرم۔ مکہ معظمہ سے تقریباً 23 کلومیٹر پہلے پولیس چوکی آتی ہے۔ یہاں سڑک کے اوپر بورڈ پر انگریزی میں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے صرف مسلمانوں کے لیے، اور ایک قرآن کریم رکھنے کی رحل جیسا پل بنا ہوا ہے جس پر ایک بڑی سی ریل بنی ہوئی ہے۔ یہیں سے مکہ معظمہ کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ اس جگہ سے آگے غیر مسلموں کا داخلہ بند ہے۔ اسلام میں حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیر الحج مقرر کر کے مکہ معظمہ روانہ کیا تھا تاکہ سب کو حج کرائیں۔ اس دوران سورہ توبہ، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، اس کی ابتدائی 40 آیات نازل ہوئیں۔ اس کا زمانہ نزول ذی-القعدہ 9 ہجری یا اس سے لگ بھگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مامور کیا اور مکہ معظمہ روانہ کیا کہ وہ سورہ توبہ کا اعلان کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ یعنی سورہ برات کی پہلی 40 آیتوں کو مع ان احکام کے حاجوں کے مجمع عام میں پڑھ کر سنایا۔ اس سال بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، اور کوئی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ انہی 40 آیات میں سے سورہ توبہ کی 88ویں آیت یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہے، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد احرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ و دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔
یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں ہوئی بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے، تاکہ شرک و جاہلیت کے اعداء کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بذات خود ناپاک ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعتقادات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال اور ان کے جاہلانہ طریقے زندگی ناپاک ہیں، اور اسی نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ اس جگہ پر یہ جان لینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلام کا پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے سے پر ہوا، پھر 9 ہجری میں یہ دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر، اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ تیسرے سال جب بالکل شرک کا خاتمہ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ اب آپ مکہ معظمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر قریب آ رہا ہے، اسی دوران تلبیہ پڑھیں۔ منزل جتنی قریب آتی ہے شوق اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح جو مکہ معظمہ قریب آتا جائے خوب تلبیہ پڑھیے اور دل میں یہ بھی خیال کیجیے شہر مکہ معظمہ میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا پڑھے: اللہم ان ھذا حرمک وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعزمی علی النار اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک وأهل طاعتك وتب علي إنك أنت التواب الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، پس میرے گوشت، خون اور ہڈیوں کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دے اور میری طرف توجہ فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے گھر کے مسافر اس شان سے مکہ شہر امن میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اس گھر کا رخ کرتے ہیں جس کی طرف انہیں بلایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو شہر امن بنانے کی دعا کی تھی، اللہ نے یہ دعا پوری کی، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی: اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا: اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جب آپ کی رہائش کی جگہ طے ہو، وہاں یا معلم کے ہاں سامان رکھ کر کچھ دیر آرام کریں، پھر اگر ممکن ہو تو غسل کریں یا وضو کر کے معلم کے ہمراہ یا جیسے آپ نے طے کیا ہو عمرہ کے لیے حرم شریف میں تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوں، اور کتاب میں دیے ہوئے طریقہ کے مطابق عمرہ ادا کریں۔ حرم شریف میں داخل ہوتے وقت اپنا دایاں پاؤں پہلے بڑھائیں۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر۔ حرم شریف میں جیسے ہی آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ باب الفتح یا کسی بھی دروازے سے داخل ہوں تو خشوع و خضوع کے ساتھ کعبۃ اللہ کی عظمت و جلال کا دھیان کرتے ہوئے داخل ہوں، اور جو ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو اپنے نظر جما دیجیے اور ٹھہر جائیے، اور پھر جی بھر کر بصد ادب و شکر اپنی خوش قسمتی پر نازاں نہایت عجز و نیاز سے دین و دنیا کی ساری جائز اور نیک خواہشات کی دعا مانگیے۔ دعا کے قبول کرنے والے کا گھر آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اختیار تو اسی کو ہے، لیکن یہ ساعت مقبولیت دعا کی ساعت مانی جاتی ہے۔ اس وقت جو بھی مانگنا ہے مانگ لیجیے، کیونکہ اللہ رب العزت اسی وقت مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا۔
اس لیے آپ کو پہلے ہی سے تیاری کر لینی چاہیے کہ جب میری پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے گی تو مجھے اپنے رب سے کیا مانگنا ہے۔ جب تک آپ کی نظر بند نہ ہوگی، یعنی پہلی نظر کا سلسلہ قائم رہے گا، اور جب تک اس کے ساتھ کی مانگی ہوئی دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں، یوں تو اللہ آپ کی دعائیں ہر وقت ہی قبول کرے گا، مگر پہلی نظر کی دعا کی لذت اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب تک آنکھ کھلی رہتی ہے دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ پہلی دفعہ جب انسان کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو ایک عجیب ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھ جلدی ہی جھپک جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی دعا مانگنی ہو اسے پہلے ہی سے یاد کر لیں، دنیا کی آخرت کی عافیت کی دعا مانگے، یہ دعا بھی مانگ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ رب العزت، میں زندگی جو بھی جائز دعا مانگوں اسے قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، یہ تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اور یہی اس کی شان کریمی ہے۔ ہم اس کے ساتھ جو گمان کریں گے ویسا ہی معاملہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھیں۔ حرم شریف کے چاروں طرف اونچی محرابوں والے 2 منزلہ دالان ہیں اور ان کے درمیان مسجد الحرام کا صحن ہے اور صحن کے وسط میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی مقام ابراہیم علیہ السلام اور حتیم ہیں۔ حتیم بیت اللہ کے شمالی جانب متصل زمین کا وہ حصہ ہے جسے طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں۔ اس کے ایک کونے میں حجرہ اسود نصب ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور اسے کعبۃ اللہ یعنی صرف اللہ کے گھر میں لگا دیا گیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عمرہ کی شرائط کے بارے میں، جو عمرہ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہے احرام، یہ عمرہ کی ایک لازمی شرط ہے۔ دوسری شرط ہے طواف کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ طواف کعبہ عمرہ کا خاص عمل ہے جو عمرہ کا فرض کہلاتا ہے۔ تیسری شرط ہے صفا مروہ کی سعی، ضروری عمل۔ صفا مروہ یعنی دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ ضروری عمل عمرہ کا واجب ہے۔ نمبر 4 پہ ہے حلق، سر منڈوانا یا پھر قصر، تمام سر کے بال کتروانا، ضروری عمل۔ یہ ضروری عمل عمرہ کا دوسرا واجب عمل ہے۔ عمرہ کرنے کا آسان طریقہ، طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کعبۃ اللہ کے اس کونے میں آئیں گے جہاں حجرہ اسود نصب ہے اور جسے بوسہ دے کر یا چھو کر یا اس کی طرف استلام کا اشارہ کر کے طواف کا حج چکر شروع کیا جاتا ہے۔ اس کونے پر پہنچ کر آپ سیدھا شانہ کھلا رکھیں گے، اس طرح کے سیدھے ہاتھ کی بغل میں سے احرام کا کپڑا نکال کر بائیں ہاتھ کے کندھے پر ڈال لیں گے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ حجرہ اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجرہ اسود آپ کے دائیں جانب ہو جائے، یعنی حجرہ اسود آپ کے دائیں جانب اس طرح سے ہو جائے کہ آپ کا دایاں کندھا حجرہ اسود کے بائیں کنارے کے سیدھ میں ہو جائے۔ پھر طواف کی نیت کریں۔ طواف کی نیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں طواف کرنے کی کہ تیرے مقدس گھر کا، پس تو اسے آسان فرما دے مجھ پر اور انہیں میری طرف سے قبول فرما۔ ان 7 چکروں کو طواف جو محض یکتاً عز و جل کی خوشنودی کے لیے اختیار کرتا ہوں، اور تلبیہ بند کر دیں۔ طواف کرنے کی نیت کرنے کے بعد ذرا سا دائیں جانب اتنا چلیں کہ دونوں پاؤں پٹی کے اوپر ہوں اور حجرہ اسود آپ کے بالکل مقابل ہو جائے۔ اگر موقع ملے تو حجرہ اسود کو بوسہ دیں یا ہاتھ یا چھڑی سے چھو کر اسے چوم لیں، اسے استلام کہتے ہیں۔
اگر ہجوم زیادہ ہو تو حجرہ اسود کے طرف دونوں ہاتھوں سے استلام کا اشارہ کر کے اسے چوم لیں۔ حجرہ اسود پر خوشبو لگی ہو یا ہجوم زیادہ ہو تو دور ہی سے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھاتے ہیں، اور یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر ہاتھ نیچے کر لیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی سے حجرہ اسود کی طرف استلام کا اشارہ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ اس کے بعد طواف شروع کریں، یعنی دائیں طرف کعبۃ اللہ کے دروازے کی جانب چلیں، اور کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیزی سے جلدی جلدی قدم اٹھا کر اکڑتا ہوا دونوں مونڈیوں کو ہلاتا ہوا چلے اور قدم قریب قریب ڈالے، اور استباء سب چکروں میں کرے۔ رمل اور استباء صرف مردوں کے لیے ایسے طواف ہیں جو سنت میں ہے، جس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہو۔ معلم یا اس کے آدمی عموماً ایسا کرتے ہیں کہ اپنے قافلے کے آدمیوں کو لے کر طواف شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ دعا بھی پڑھتے ہیں، مگر طواف کرنے والوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا، اور وہ بس یوں ہی 7 چکر لگا لیتے ہیں۔ اس طرح طواف تو ہو جاتا ہے، 7 چکر کی دعا میں صفا، لیکن طواف کرنے والا اگر خود دعائیں پڑھے تو تب وہ طواف کی حقیقی لذت محسوس کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ دعا پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر آپ یہ دعا نہ پڑھ سکیں تو آپ ایسا کریں کہ اس دعا مبارکہ ود رکھیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھیں طواف میں یہ دعا یا کوئی ود ضروری نہیں ہے، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور انہیں طاقت نیکی کی اور ناگناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کے مدد سے، جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ اگر یہ کلمات یاد نہ کر سکیں یا اس وقت یاد نہ ہوں تو پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر کا ورد زبان پر رکھیں، اور اپنے دل میں اپنی زبان سے جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہوں وہ مانگتے رہیں۔ حجرہ اسود والے کونے میں سے جو طواف آپ نے شروع کیا ہے تو وہ یہیں آ کر ہی ختم ہوگا۔ جب آپ کعبۃ اللہ کے 3 کونوں کے چکر لگا کر چوتھے کونے پر پہنچیں گے تو اس کونے کا نام رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی تک پہنچتے پہنچتے آپ 3 کونوں کا طواف کر چکے ہوتے ہیں۔ رکن یمانی سے حجرہ اسود تک چکر پورا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس دعا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے پڑھا ہے۔ حجرہ اسود تک پہنچ کر اس طرح آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا ہے۔ نیچے پاؤں کے پاس پٹی کو دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ آپ حجرہ اسود کے بالکل سامنے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو حجرہ اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہجوم کے بعد وہیں سے استلام کا اشارہ کر دیں، جس کا ذکر پہلے چکر کر کے بیان میں ہو چکا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رہیں کہ اگر حجرہ اسود پر خوشبو لگی ہو تو جب تک وہ خوشبو باقی رہے حالت احرام میں طواف کرنے والے حجاج حجرہ اسود کو ہاتھ یا منہ لگا کر بوسہ نہ دیں۔ ویسے حالت احرام میں نہ ہونے کی صورت میں ہاتھ وغیرہ لگانا جائز ہے، تاہم آپ بالکل اسی طرح بقیہ 6 چکر مکمل کریں جس طرح پہلا کیا تھا۔ دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے حجرہ اسود پر پہنچ کر اگر ممکن ہو تو بوسہ دیجیے، ورنہ دور ہی رہیں اس سے۔ حجرہ اسود کی طرف دونوں ہاتھوں سے استلام کا اشارہ کریں اور یہ پڑھیں: بسم اللہ اللہ اکبر
वलिल्लाहिल الحمد। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। और फिर दोनों हाथों को बोसा देकर दोनों हाथ गिरा दें और दूसरा चक्कर शुरू कर दें। इसी तरह जब आप 7 चक्कर पूरे कर लें तो एक बार फिर इस्तलाम करें। ये इस्तलाम सुनते मुअक्कदा है। इसके बाद आपने ये एक तवाफ़ मुकम्मल कर लिया है। अब दोनों कंधे ढांक लें। अब आप मुल्तज़िम की जानिब से आ जाइए। हिजरा अस्वद और खाना काबा के दरवाज़े की चौखट के दरमियान 5 या 6 फुट की जो जगह है इसे मुल्तज़िम कहते हैं। खाना काबा में ये बड़ा आला मुकाम है और दुआ कबूल होने की जगह है। बहुत से अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि अजमाइन ने इस मुल्तज़िम पर अपना सीना लगाकर और रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी है। लाखों आदमियों के हजूम में आपको ये मौका मुश्किल से ही नसीब होता है, हो सकता है, मगर किसी वक्त भी रात को जब भीड़ कम हो तो एक मौका निकाल ही लिया करें। और अगर किसी तरह भी ये मौका नसीब ना हो तो अपना मुंह और अपनी निगाह मुल्तज़िम की तरफ करके दूर खड़े होकर दुआ मांग लें। दुआ ख़त्म करके मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ अदा कीजिए। ये नमाज उस वक्त पढ़ लें बशर्ते कि वो नवाफल का मकरूह वक़्त ना हो। ऐसी सूरत में ये वक़्त गुज़र जाने के बाद पढ़ें और ये 2 रकत नमाज अगर मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पढ़ी जाए तो बेहतर है, जहाँ अक्सर और भी ये लोग नफल अदा कर रहे होंगे। अगर हजूम ज़्यादा हो तो मस्जिद के सहन में और मस्जिदुल हराम में किसी जगह भी ये नमाज अदा की जा सकती है। सलाम फेर कर दिल के खशू से जो दुआएं जिस ज़ुबान में मांगना चाहते हों मांगें। ज़मज़म क्या होता है? दुआ से फ़ारग होने के बाद किबला रुख खड़े होकर 3 सांसों में पेट भरकर ज़मज़म पीजिए और ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ए अल्लाह, मैं तुझसे नफ़ा रिसा इल्म और वसी रिज़्क़ और हर एक बीमारी से शिफा का तलबगार हूँ। अगर तवाफ़ एहराम की हालत में उम्रे का किया हो और अगर मौका मिल जाए तो आब ज़मज़म पीने के बाद हिजरा अस्वद का 9वां इस्तलाम करें। ये इस्तलाम मसनून है। ज़मज़म पीने के बाद जब चंद कदम ही चलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ज़मज़म हज़म हो गया, तो ये ज़मज़म की खसूसियत है। आप ज़मज़म का कुआँ हरम शरीफ के सेन में नीचे तय खाना में है। जब आप खाना काबा के दरवाजे की तरह मुँह करके खड़े होंगे तो ज़मज़म का कुआँ आपकी पुश्त की जानिब होगा। खाना काबा के दरवाजे से इसका फ़ासला तकरीबन 200 फुट है, यानी औरतें और मर्दों दोनों के लिए अलग-अलग पीने की जगह बना दी गई है। और हज्जाज की सहूलत के लिए हरम शरीफ में काफ़ी तादाद में आब ज़मज़म से भरे हुए गहरे पीले रंग के कूलर भी रख दिए गए हैं। सही सफ़ा व मरवा। सफ़ा व मरवा की सही के लिए मस्जिदुल हराम में ही हिजरा अस्वद के बिल्कुल मुकाबल काफ़ी फासले पर एक गुंबद और मीनार नज़र आएगा। ये सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर है। सफ़ा और मरवा दरअसल 2 पहाड़ियाँ थीं जिनकी चोटियाँ मस्जिदुल हराम के शमाली वालान के दोनों कोनों में उठी हुई थी। इसके करीब ही वो जगह थी जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में अपनी नेक बीबी हज़रत हाजरा और शेर ख़वार फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे। पानी की तलाश में हज़रत हाजरा ने सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए थे। इन पहाड़ियों का दरमियानी हिस्सा नशीब में था, लिहाजा बीबी हाजरा नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नज़र से ओझल हो जाने के सबब इस जगह से दौड़ कर गुजरी थीं। बीबी हाजरा की इस सही को अल्लाह ताला ने बेहद पसंद और मकबूल फरमा कर नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ की जगह ना रुक सकने वाला पानी जारी फरमा दिया था, जिसको बीबी हाजरा ने मिट्टी और पत्थर से घेर कर ज़मज़म ठहर जा कहा था, जो ज़मीन पर बहने से तो रुक गया मगर ऐसे खुश्क रेगिस्तान में लामहदूद मिकदार में जारी और सारी है।
چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی صحیح کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا حکم ہے۔ اب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سنگے مار مار کر 2 منزلہ برآمدہ بنا دیا گیا ہے۔ عموماً نیچے کی منزل میں سعی کی جاتی ہے، مگر حج کے زمانہ میں حجاج کے ہجوم کے باعث اوپر کی منزل میں بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے طواف احرام کی حالت میں عمرے کا کیا ہے تو 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنے اور آب زمزم پینے کے بعد اگر موقع مل جائے تو حجرہ اسود کا 9واں استلام کریں۔ یہ استلام مسنون ہے اور اللہ اکبر اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے باب الصفا سے نکل کر صفا کی پہاڑی پر پہنچ جائیں۔ دوسرے دروازوں سے بھی جانا جائز ہے۔ یہاں پہنچ کر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سعی کی نیت کریں، جو کہ یہ ہے: اللہم انی ارید السعی یا بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں سے سعی کرتا ہوں، میں تیری بزرگ ذات کے لیے، پس میرے لیے اسے آسان کر دے اور مجھ سے وہ قبول کر لے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 158ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے: یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برزار و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ سعی کا طریقہ: سب سے پہلے صفا پر چڑھیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، تکبیر و کلمہ بلند آواز سے پڑھیں اور پھر درود شریف آہستہ پڑھ کر خوب دل لگا کر دعا کریں، کیونکہ یہ بھی دعا کے قبول ہونے کا موقع ہے۔ اب یہ دعا پڑھتے ہوئے صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم، جس کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی مدد سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے چند قدموں کے فاصلے پر سعی کے راستے میں 2 سبز ستون ہیں جن کے درمیان کچھ فاصلے ہے۔ جب سبز ستونوں کے قریب پہنچے تو ان کے درمیان مرد حضرات متوسط طریق سے دوڑ کر چلیں، لیکن خواتین نہ دوڑیں اور یہ دعا کریں: رب اغفر وارحم انت العز الاکرم۔ یہ وہی جگہ ہے جو بی بی ہاجرہ کے زمانے میں نشیب میں تھی، اور بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اوٹ میں ہو جانے کے سبب اس حصہ سے دوڑ کر گزری تھیں۔ اس کی پیروی میں اس حصے سے صرف مرد حاجیوں کو ذرا دوڑ کر چلنے کا حکم ہے، اور پھر جب مروہ پر پہنچ جائیں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا بالکل اسی طرح کریں جس طرح صفا پر کی تھی، اور پھر مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے وہی پڑھیں جو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھا تھا۔ یاد رکھیں، مروہ سے صفا کی طرف آتے ہوئے بھی صفا سے کچھ پہلے جب سبز ستونوں کے قریب پہنچے تو ان کے درمیان وہی دعا پڑھیں جو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے ان ستونوں کے درمیان پڑھی جاتی تھی۔ صفا اور مروہ کے چکروں کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ صفا سے مروہ تک جانے کو 1 چکر کہتے ہیں، اور پھر مروہ سے صفا تک آنے کو 2 چکر، پھر صفا سے مروہ تک جائیں گے تو 3 چکر، اور پھر مروہ سے صفا تک آئیں گے 4 چکر۔ اسی طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ 7واں چکر کے بعد مروہ پر آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی۔ اب آپ سر کے بال منڈوا لیں یا کٹوا لیں،
चौथाई सर का हलक या बाल छोटे करवाना वाजिब है मगर मंडवाना अफजल है। बाज़ लोग चंद बाल कटवा लेते हैं, ये गलत है। औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो सिर्फ उंगली के एक पोर के बराबर या इससे कुछ ज़्यादा सारी चोटी पकड़कर या चोटी के दाएं बाएं और पीछे 3 हिस्से करके हर हिस्से से उंगली के एक पोर के बराबर या इससे कुछ ज़्यादा बाल कटवाएं। इसके बाद अगर हो सके तो 2 नफल मस्जिदुल हराम में किसी जगह पढ़ लें। मरवा पर पढ़ना मकरूह है। लीजिए अब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है। इसके साथ ही आप एहराम और एहराम की पाबंदियों से फ़ारिग हो गए हैं। अब नहा धोकर मामूल के मुताबिक कपड़े पहनने की आज़ादी होगी। तवाफ़ की मुकम्मल दुआएं और नियत ये है। वाज़ा रहे कि तवाफ़ की जो दुआएं हैं वो तवाफ़ में ज़रूरी और लाजमी नहीं हैं और हरगिज़ तवाफ़ का लाजमी हिस्सा नहीं है। अगर किसी को ये दुआएं ना आती हों या वो जानबूझकर भी ना पढ़े तो कोई फ़िक्र की बात नहीं, उसके तवाफ़ में कोई खलल ना आएगा। लेकिन अगर कोई ये दुआएं मांगना चाहे तो इनके वास्ते लिखी जा रही हैं। कोई अरबी में ना मांग सके तो उर्दू में मांग ले, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसके तवाफ़ में कोई खलल ना आएगा। तवाफ़ की नियत करने से पहले हजरा अस्वद के सामने बिल्कुल इसी तरह खड़े हों जिस तफसील से पहले बताया गया है। नियत क्या है तवाफ़ की? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ़ बैतिकल हराम फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी सबअत अशवात लिल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल्ल। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहायत रहम वाला है। ऐ अल्लाह, मैं नियत करता हूँ तवाफ़ करने की तेरे मुक़द्दस घर का, पास तो इसे आसान फरमा दे मुझ पर और इन्हें मेरी तरफ से कबूल फरमा। इन 7 चक्रों को तवाफ़ जो महज तुझे यकतन अज़्ज़ व जल की खुशनुदी के लिए इख्तियार करता हूँ। अब हिजरा अस्वद के सामने आ जाएं और मौका मिले तो हिजरा अस्वद को बोसा दीजिए। और दूसरी दुआ ये है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और अगर खाना काबा का पहला चक्कर शुरू कीजिए और ये दुआ पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ईमानन बिका व तस्दीक़न बिकलिमातिका व फ़हम बिअहदिका वत्तिबाअन लिसुन्नत नबिय्यिका व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता दाइमती फ़िद्दीन वद दुनिया वल आखिरति वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजाता मिनन नार। ऐ अल्लाह ताला पाक है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है और गुनाहों से बचने की ताकत और इबादत की तरफ राग़ब होने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बुज़ुर्गी और अज़मत वाला है। और अल्लाह ताला की रहमत और सलाम नाजिल हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ अल्लाह, तुझ पर ईमान लाते हुए और तेरे अहकाम को मानते हुए और तुझसे किए हुए अहद को पूरा करते हुए और तेरे हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए मैं तवाफ़ शुरू करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ गुनाहों से माफ़ी का और हर बला से सलामती का और हर तकलीफ़ से दायमी हिफाजत का, दीन और दुनिया और आखरत और जन्नत के मतमत्ता होने और दोज़ख से निजात पाने का। रुकने यमानी पर पहुँचकर ये दुआ ख़त्म कर दीजिए और इससे आगे बढ़ते हुए ये दुआ पढ़िए, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदख़िलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा और हमें नेक लोगों के साथ जन्नत में दाखिल फ़रमा।
اے بڑی عزت والے، اے بڑی بخشش والے، اے سب جہانوں کے پالنے والے۔ اور جب حضرت اس وقت پر پہنچے تو ممکن ہو تو بوسہ دیجیے، ورنہ دور سے اشارہ کر کے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر آپ دوسرا چکر پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم ان ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک والعبد عبدك والنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائز بك من النار فحرم لحومنا وبشرتنا على النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقني الجنة بغير حساب، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ بے شک یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ حرم تیرا حرم ہے، اور یہاں کا امن و امان تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، اور میں بھی تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی بندہ کا بیٹا ہوں، اور یہ دوزخ کی آگ سے تیری پناہ پکڑنے والوں کی جگہ ہے، سو تو ہمارے گوشت اور کھال کو دوزخ پر حرام کر دے۔ اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کو آراستہ کر دے، اور ہمارے لیے کفر، بدکاری اور نافرمانی کو ناپسند بنا دے، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما۔ رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجئے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ جب آپ تیسرے چکر پر پہنچتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والولد اللہم انی اسألک رضاک والجنة واعوذ بک من سخط والنار اللہم انی اعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے احکام میں شک سے، اور تیری ذات و صفات میں شرک سے، اور اختلاق و نفاق سے، اور برے اخلاق سے، اور برے حال اور برے انجام سے، اور برے مال سے، اور اہل و عیال میں سے، اور اے اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی کی بھیک مانگتا ہوں اور جنت کی، اور تیری پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے اور دوزخ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کی مصیبت سے۔ چوتھے چکر پر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغرورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی یا اللہ من الظلمات الى النور اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار
رب کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہا آتیت واخلف علی کل غائبت لی منک بخیر۔ اے اللہ پناہ دے میرے اس حج کو، حج مقبول اور کامیاب کوشش اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور مقبول نیک عمل اور بے نقصان تجارت۔ اے دلوں کے حال کو جاننے والے، اے اللہ مجھے گناہ کی اندھیروں سے ایمان و عمل صالحہ کی روشنی کی طرح نکال۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے حاصل ہونے کے لازمی ذرائعوں کا، اور ان اسباب کا جو تیری مغفرت کو میرے لیے لازمی بنا دیں، اور ہر گناہ سے سلامتی کا اور ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا، اور جنت سے بہرہ در ہونے کا اور دوزخ سے نجات پانے کا۔ اے میرے پروردگار، تو نے جو کچھ مجھے رزق دیا ہے اس پر قناعت بھی عطا کر، اور جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان میں برکت بھی دے، اور میری ہر غائب چیز پر تو میرا قائم مقام بن جا اور حفاظت فرما۔ رکن یمانی پر پہنچ کر یہ دعا ختم کر دیجیے اور آگے بڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اور جیسے ہی آپ 5ویں چکر پر پہنچیں گے تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم اذلنی تحت ذل عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شربت ہنیۃ مریۃ لا نظمع بعدها ابدا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک الجنۃ ونعیمها وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل، واعوذ بک من النار وما یقربنی الیہا من قول او فعل او عمل۔ اے اللہ جس روز سوائے تیرے عرش کے سایہ کے کہیں سایہ نہ ہوگا، اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گی، اور مجھے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دینا، اور اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی ہمیں پیاس نہ لگے۔ اے اللہ میں تو سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل سے جو مجھے دوزخ کے قریب کر دے۔ چھٹے چکر کی دعا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں: اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیہا بیتی و بینک، وحقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقک، اللہم ما کان لک منہ فاغفرہ لی وما کان لخلقک فتحملہ عنی، وأغنی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن مسیعتک وبفضلک عن من سواک یا واسعة المغفرة۔ اللہم ان بیتک عظیم ووجہک کریم وانت یا اللہ حلیم کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھ پر تیرے بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور بہت سے حقوق ہیں ان معاملات میں جو میرے اور تیری مخلوق کے درمیان ہیں۔ اے اللہ ان میں سے جن کا تعلق صرف تیری ذات سے ہو ان کی کوتاہی کی مجھے معافی دے، اور جن کا تعلق مخلوق سے بھی ہو ان کی فروگزاشت کی معافی کا ذمہ دار بن جا۔ اے اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما کہ حرام سے، اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما کر نافرمانی سے، اور اپنے فضل سے بہرہ مند فرما کر اپنے سوا دوسروں سے مجھے مستغنی کر دے۔ اے وسیع مغفرت والے، اے اللہ
बेशक तेरा घर बड़ी अज़मत वाला है और तेरी ज़ात बड़ी इज़्ज़त वाली है, और तू ए अल्लाह बड़ा वक़ार है, बड़ा करीम है, बड़ी अज़मत वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, और सो मेरी ख़ताओं को भी माफ़ फरमा। 7वें चक्कर पे आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन कामिलन व यकीनन सादिकन व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन व ज़ाकिरन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व तौबतन नसूहन व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमा बादल मौत वल अफ़्व इंदकल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार रब्बि ज़िदनी इल्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ कामिल ईमान और सच्चा यकीन और कुशादा रिज़्क़ और आजिज़ी करने वाला दिल और तेरा ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और हलाल और पाक रोज़ी और सच्चे दिल की तौबा और मौत से पहले की तौबा और मौत के वक़्त का आराम और मरने के बाद मग़फ़रत और रहमत और हिसाब के वक़्त माफ़ी और जन्नत का हसूल और दोज़ख से निजात, और ये सब कुछ मैं मांगता हूँ तेरी रहमत के वसीला से। बड़ी इज़्ज़त वाला, ए बड़ी मग़फ़रत वाले, ए परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर दे और मुझे नेक लोगों में शामिल फरमा दे। मुकाम इब्राहीम को जब आप देखते हैं तो आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका ताअलमु सिर्री व अलानियती फ़क़बल मअज़िरही व ताअलम हाजती फ़अती सूरी व ताअलमु मा फ़ी नफ़्सी फ़ग़फ़िरली ज़ुनूबी। अल्लाह तो मेरी सब छुपी और खुली बातें जानता है, लिहाजा मेरी माज़रत को कबूल फरमा, और तो मेरी हाजत को जानता है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश को पूरा कर, और तू मेरे दिल को जानता है, लिहाजा मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मैंने दुआएं आपको सुनाई हैं और इनका तर्जुमा सुनाई है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा किसी हदीस में भी नहीं है और ना कुरान मजीद के हैं कि लाजमी आप यही दुआ पढ़ेंगे तो आपके खाना काबा के गिर्द जब आप तवाफ़ करने जाएंगे तो आपके 7 चक्कर पूरे होंगे। ये ज़रूरी नहीं है। जब आप खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं जो आपके ज़हन में है, हत्ता तक कि ये है कि आप कोई अरबी की दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप उर्दू में भी अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्रा करने जाते हैं तो उन्हें कोई भी दुआ याद नहीं होती, लिहाजा आपको कोई छोटी मोटी दुआ याद कर लेनी चाहिए। अगर बर वक़्त आपको कोई दुआ नहीं भी याद रहती तो आप वो दुआ को उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आप सब मुसलमानों को हज व उम्रा करने की तौफीक अता फ़रमाए। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से दुनिया के जो हालात हैं, और इस साल तमाम मुसलमान जो थे वो हज व उम्रा भी नहीं कर सके, और जिनमें शुमार मेरा भी होता है। मैं भी इस साल उम्रे पे जाने ही लगा था कि कोरोना की वजह से नहीं जा सका, लेकिन आप सुन तो यही रहे हैं कि बहुत जल्द इंशाल्लाह जो हज व उम्रा है वो खुलने वाला है। तो आप सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जल्दी हमें इस कोरोना के अज़ाब से बचाए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स जो हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।